میرے صحافتی برادری کے چمکتے دمکتے درخشاں ستاروں، میرے لاہور پریس کلب کے منتخب اراکین، صدر اور ان کی تمام گورننگ باڈی، میرے ساتھ تشریف فرما صحافت کے نامور اور مسلسل صحافتی برادری کے لیے آواز اٹھانے والے قابل احترام ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے حسن نثار صاحب، سہیل وڈائی صاحب اور جتنے بھی سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ صحافتی برادری کے حقوق کے لیے جہاں صحافتی تنظیموں نے انہیں آواز دی وہ وہاں پہنچے اور اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو آسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے حکومتی رہنمائی بھی کی اور جہاں ضروری سمجھا وہاں تنقید بھی کی، اور تنقید برائے تعمیر کا جو یہ سلسلہ ہے آج کا کٹ اسی کی عکاسی کرتا ہے، اسی کا آئینہ دار ہے۔ میں جو لاہور پریس کلب کی نو منتخب باڈی ہے اس کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سال 9 کا 2021 کا یہ صحافتی برادری کے ساتھ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے، تو میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں، اور کرونا کے وبا کے شکار جو صحافی برادری کے مہمان اراکین اپنے خاندان سے بچھڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے اہل خانہ سے بھی اظہار تعزیت کرتی ہوں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب عثمان بزدار صاحب کی طرف سے جو اس وقت صحافی دوست پالیسی صوبہ پنجاب میں اختیار کی گئی ہے، وہ اس وقت خود چونکہ کرونا کے مریض ہونے کی وجہ سے آپ کے اس پروگرام میں خود تو شامل نہیں ہو سکے، لیکن ان کی بیسٹ وشز، نیک خواہشات اور دعائیں جو ہیں نو منتخب اراکین کے ساتھ ہیں، اور ان کا یہ آج پیغام لے کے میں یہاں آئی ہوں کہ پنجاب جو پاکستان کی اکائیوں میں سب سے بڑا صوبہ ہے، اور اس صوبے کی جو پاپولیشن کا حجم بڑا ہے تو صوبے کے ساتھ جڑی عوام کی توقعات بھی اتنی بڑی ہیں۔ صوبے کے رہنے والے جو ہمارے شہری ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ تھا، کمٹمنٹ تھی، ایک مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا روڈ میپ تھا، اس پہ عمل درآمد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ صوبہ چونکہ ایگرو بیسڈ ہے اور آلموسٹ 70 to 75% پاکستان کی فوڈ باسکٹ کو لک آفٹر کرتا ہے، تو یہاں کا جو کسان ہے، جو محنت کش مزدور دہقان ہے، اس کی اس حکومت کے ساتھ جو وابستہ توقعات ہیں ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ہماری ایگریکلچر پالیسی اس چھوٹے کاشتکار کی امنگوں کی ترجمان ہے، اور اس کاشتکار کو ہم نے خوشحال بنانا ہے، اور خصوصی طور پہ دیہات کے اندر جو اس وقت ہمارا
رورل اربن ڈیوائڈ ہے اور بہت زیادہ مائیگریشن دیہات سے شہروں کی طرف ہو رہی ہے، اور بڑے شہر جو ہیں لاہور جیسا شہر یا اس کے ساتھ جڑے دیگر جو علاقے ہیں وہ ان کا پاپولیشن حجم جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس کے پیرالل جو ہمیں پلاننگ اور پالیسیز اور ریفارمز ان شہروں میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ کی قیادت میں حکومت پنجاب پرعزم ہے کہ ہم جہاں آپ کے ہاؤسنگ کو اس کی ضروریات جو ہیں اس سے جڑی جو آپ کی چھت کے ساتھ جڑے چیلنجز اور ایشوز ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں، بلکہ لاہور کے رہنے والوں کے لیے نیا لاہور شہر کا جو ایک پروجیکٹ روٹا کے پلیٹ فارم سے شروع ہو چکا ہے، اس پہ باقاعدہ تعمیراتی کام اور جو بلڈوزر چلا کے وہاں کم از کم ایک عملی طور پہ باقاعدہ کام کا آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان ان قریب باقاعدہ طور پہ وہاں وزٹ کر کے لاہور کے شہریوں کو ایک رہائش کے ساتھ جڑا، کمرشل ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کو، اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے تشریف لائیں گے. جہاں ہم ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کے حقوق کا خیال رکھنے کے پابند ہیں، وہاں صحافی برادری جو ہے، خصوصاً ہمارے وہ صحافی حضرات جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، جو اپنا گھر اور اپنی چھت کے خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ پا رہے، تو صدر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں کہ ارشد انصاری صاحب کی جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ایک کنسسٹنٹ، کنٹینیوڈ، فریکوینٹ ایفرٹس تھی، وہ رنگ لائیں اور الٹیمیٹلی وزیر اعلیٰ صاحب نے پچھلے ماہ اس صحافی کالونی کے فیز 2 کا جو ایف بلاک کا افتتاح کیا. 14 سال بعد وہاں پہ کام شروع ہوا، اور بی بلاک جو آپ کا اس وقت قبضہ گروپوں کے قبضے میں ہے، اس قبضے کو چھڑانے کے لیے باقاعدہ طور پہ حکومتی حکمت عملی کے تحت قانون حرکت میں آیا، اور وہاں ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جہاں ہم نے آپ کی لاہور سے قبضہ مافیا کا خاتمہ کرنا ہے، پنجاب سے قبضہ مافیا کا صفایا کرنا ہے، اور سرکاری زمینوں پہ جو قابضین ہیں ان کو ہم نے بے دخل کرنا ہے اور عوام کو ان اسکیموں میں حصے دار بنانا ہے. وہاں صحافی کالونیز کے اندر بھی جو قبضہ مافیا اور قبضہ گروپس ہیں ان کا سر کچلنا بھی ہماری ذمہ داری میں ہے، اور ہم اس سے آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے اس میں مثبت پیش رفت ہوگی. دوسرا جو آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمٹمنٹ اور وعدہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم نے یہ صحافی کالونیز کا دائرہ کار پہلے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک لے کے جانا ہے، تاکہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں ایک صحافی کالونی بنے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نے 36 اضلاع تک اس عمل کو پھیلانا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ فیز میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ریجنل جو کمشنرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک ہوم ورک کر کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کی مشاورت کے ساتھ ایک ٹارگٹ اور فوکس کر کے سرٹن ایریاز کو آپ کی صحافی کالونی کے لیے ایلوکیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ریونیو کی جو جگہ ہے، تاکہ وزیر اعظم عمران خان نے جو آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں
ہم اس کمٹمنٹ کو آنر بھی کریں اور اس کو پورا کریں. اس کے علاوہ چونکہ آپ کے چیلنجز جو ہمیں احساس ہے کہ جہاں کرونا کی وجہ سے معیشت سکڑی ہے وہاں آپ کے لیے بے روزگاری کے چیلنجز بڑے ہیں. پرائیویٹ چینلز میں لے آف ہوئے ہیں لوگ، لیکن آپ کی صحافتی تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. جو آپ کے بے روزگار افراد تھے ان کے لیے انہوں نے ایک ہراول دستہ بن کے جدوجہد کر کے ان ساتھیوں کی جنگ لڑی ہے اور ان کو ان کے گھر کا بوجھ اٹھایا، اور حکومت اس میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ایک ہمارا جو اس وقت بینک بن رہا ہے جو امپلائمنٹ بینک ہے، اس امپلائمنٹ بینک میں انڈر ون روف اور امبریلا جتنے بھی ہمارے صحافی بھائی یا بہنیں پنجاب بھر میں جہاں جہاں لے آف ہوں، بے روزگار ہوں، انہیں ہم اس ڈیٹا بینک کے ذریعے امپلائمنٹ بینک کے ذریعے رجسٹر کریں، اور جہاں کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو وہاں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو آپ کا گلہ ہے کہ مالکان امیجیٹلی بغیر کوئی عذر بتائے، بغیر کوئی آپ کو انگیج کیے وہ جاب سے نکال دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بے دخلی کا اس چینل سے پروانہ تھما دیا جاتا ہے. تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہ آپ کی اور چینل کی جو پرائیویٹ امپلائمنٹ اسٹریٹجی ہے اس کے اندر ہم تیسرے فریق کے طور پہ کوئی ضمانتی میکانزم پلان کرے کہ تاکہ اس کے لیے بھی کچھ ایس او پیز بنے کہ ہائر کرنے کا اور فائر کرنے کا امپلائی کو ایک اسٹرکچرڈ پلان بن جائے، اور جہاں جو آجر اور اجیر کے درمیان ہم پل بنے وہاں ساتھ ساتھ حکومت جو ہے صحافتی برادری کے لیے اس مشکل کے دنوں میں جب اس کو جاب نہیں ملتی تو کوئی نہ کوئی سیکنڈ آپشن کے طور پہ آلٹرنیٹو پلان بھی ہم دیں. تو انشاءاللہ آپ کی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم ایک کنسلٹیشن پروسیس شروع کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے یہ جو ان امپلائمنٹ کے چیلنجز ہیں اس کو ہم ایک بہتر حکمت عملی سے اوور کم کر سکیں. تیسری چیز جو آپ کی وہ جڑی ہے آپ کے ہیلتھ کور کے ساتھ. چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پنجاب کے پی کے اور جو وفاق کے متحد ہمارے ایریاز اور لوکیلٹیز ہیں وہاں یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے، تو پنجاب اس میں لیڈ لے رہا ہے. اس یونیورسل ہیلتھ کیئر میں صحافی برادری کو ترجیحی بنیادوں پہ ہم ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے لسٹیں مانگی ہیں آپ سے کہ ہمیں ایک تو یونیورسل ہیلتھ کارڈ اکراس دی بورڈ پنجاب کے اندر بسنے والے ہر شہری کے پاس شناختی کارڈ کی طرح اس کی جیب میں ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا کہ وہ کسی بھی ہاسپٹل، کسی بھی سرکاری اور غیر سرکاری اس کے ساتھ رجسٹرڈ آپشن میں جا کے علاج معالجے کی سہولت لے سکیں. لیکن چونکہ وہ ایک میگا پلان ہے ہم نے اس کو پرائرٹائز کرنا ہے، اور وہ پرائرٹائز آپ کی تنظیموں کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا آپ کی طرف سے وہ لسٹیں آئیں اور ہم اس کو جلد از جلد اپنے متعلقہ محکموں کو دے کے تو آپ کی یہ ساتھ کیا یہ وعدہ جو ہے اس کو بھی ہم حقیقت میں بدلیں. لاسٹلی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہمارا جو چیلنج ہے معاشی طور پہ وہ بڑا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے شارٹ فالز کی وجہ سے ہمیں جو پبلک سروس انیشیٹو تھے، پبلک ریلیف پروگرام تھے، مفاد عامہ کے جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے گولز تھے اس کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں میٹ کرنے کے لیے ان انڈیکیٹرز اور ٹارگیٹس کو پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جہاں ہماری صحافتی برادری
اور عام عوام کے مفاد کے ساتھ جڑے مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ ہم کور کریں گے. اس کو نہ صرف ہم حل کریں گے بلکہ اس کے راستے کی رکاوٹیں اور کانٹے جو ہیں ان کو چنیں گے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارا جرنلسٹ سپورٹ فرنٹ ہے جس کے تحت جو کرونا کے وکٹمز جو شہید ہوئے یا ڈیوٹی دیتے ہوئے وہ کرونا کا اس وبا کا شکار ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے، اس کے لیے بھی ایک مؤثر حکمت عملی ہم طے کرنے جا رہے ہیں. اس فنڈ کا جو پچھلے سال ایلڈرلی صحافی اور وہ ہمارے صحافی برادری کے جو ایسے افراد جو کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس کے لیے ایک تھنک ٹینک بنانے جا رہے ہیں. اور یہ جتنے ہمارے سینئر صحافی ہیں وہ اس تھنک ٹینک کو ایک ایڈوائزری رول کے طور پہ ہیڈ کریں گے اور الٹیمیٹلی وہ ہمیں ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو کہ وہ فنڈز جو ہم ایلوکیٹ کر دیں اس کا ہم ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آپ کے صحافی برادری کے ویلفیئر کے لیے وقف کریں. تو یہ کس طرح کن صحافیوں کو کس میکانزم کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہو، حکومت آپ کو پارٹنر بنانے جا رہی ہے. اب وہ پالیسی حکومت بنائے گی، امپلیمنٹ جو ہے صحافتی تنظیمیں ہمارے ساتھ مل کے کریں گی تاکہ یہ ہمارا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ اس ملک کو آگے لے کے چلنے میں جو ہاں حکومت کا آئینی کردار ہے، ہماری قانونی ذمہ داری ہے، وہاں ریاست کے ایک اہم ستون کے طور پہ حکومت آپ کو اپنی طاقت سمجھتے ہوئے بااختیار بنا کے آپ سے رہنمائی بھی لے کے ان پالیسیز کی بہتر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو حصے دار بنانے جا رہی ہے. تو میں کیونکہ آج یہ جو آپ کا پروگرام ہے اس کے اندر نہیں چاہ رہی ہوں کہ کوئی سیاسی تڑکا لگے، لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ سیاسی تڑکے کے بغیر سیاست ہماری جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتی. تو کل آپ نے دیکھ لیا کہ جاتی عمرہ کے اندر جو کچھ ہوا، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وہ ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ جو اترے ہوئے چہرے، مایوس چہرے، ان کے دل کے اندر کی داستان بیان کر رہے تھے. تو وہ اس وقت ہر وہ مایوس لاغر پسا ہوا زخمی شخص جو ہے وہ پی ڈی ایم کی صفوں میں ہو یا معاشرے کے کسی بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، اس کی ذمہ داری اٹھانا حکومت کا فرض ہے. تو میں ہمارے کل والے جو جتھا ہارے ہوئے جواریوں کی طرح جس طرح سے وہ کشتی اپنی ڈوب جائے اور سامنے ساحل پہ کھڑا حسرت سے تک رہا ہوتا ہے، تو وہ کل سب کی جو امیدوں کی، آسوں کی اور استعفوں سے بھری جو کشتی تھی وہ مجدار میں 8 گھنٹے پھنسی رہی جاتی عمرہ میں، اور آخر جو ہے وہ بیچ سمندر میں غرق ہو گئی اور سارے اس کو حسرت سے دیکھتے رہے. خصوصی طور پہ ہماری بہن مریم نواز صاحبہ کا چہرہ جو ہے اس کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کا جا کے ہاتھ تھاموں اور انہیں یہ بتاؤں کہ آپ کو عادت ہے چوریاں کھانے کی، پکی پکائی کھیر کھانے کی، اور سیاست میں پکا کے کھیر کھانا جو ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. تو آپ جو ہے وہ مولانا صاحب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نہ چلائیں، اور عملی طور پہ آپ کے ابھی سیاست کا عملی آغاز ہوا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا والد کہ میری بیٹی لیڈ کرے گی تو وہ لیڈر بن جائے. کسی بھی نظریے کو، کسی بھی عوام کے درد کو اور اس ملک کے مفاد کے لیے لیڈ کرنے کے لیے، لیڈر بننے کے لیے سب سے پہلے اپنی نفی کرنی پڑتی ہے. اور
فالوور جو ہوتا ہے وہ لیڈر نہیں ہوتا. تو لیڈر بننے کے لیے آپ کو اپنے ہی نفی کرنی ہے، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ واقعی لیڈر بنیں تو سب سے پہلے جاتی عمرہ کے محل سے نکل کے ایک غریب کی کٹیا میں جا کے دیکھیں کہ وہاں رہنے والی ایک عام عورت جو ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں، اور جو عام پسا ہوا ہمارا مزدور محنت کش چھوٹا کسان اور دہقان ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اور ان کے درمیان صرف زیادہ نہیں 2 دن گزار دیں. اور جس دن آپ نے کسی فارم ہاؤس میں نہیں، کسی شاہی محل میں نہیں، کسی دیہات کے اندر جہاں گندا پینے کا پانی اور جہاں کیچڑ میں لت پت ان کے کپڑوں میں بدبو آ رہی ہو، اور فاتحہ خوانی ان کی صفوں پہ بیٹھ کے جس دن آپ کر آئیں تو پھر یقین آ جائے گا ہمیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت بھی ہے اور کمٹمنٹ بھی ہے. اب اس سونے کے چمچے کے ساتھ لیڈر بننے کا جو خواب ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے اپنے پاؤں کے نیچے روند کے اس کو جاتی عمرہ کے اندر ہی سیاسی قبر میں دفن کر دیا. تو لہٰذا توبہ طائب کر کے آپ آگے بڑھیں اور جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پہ حملے کرنے سے گریز کریں. پاکستان نے بڑے زخم کھائے ہیں. پاکستان نے مخالفین اور ملک کے اندر بیٹھے بیرونی اور اندرونی مخالفین انہوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے. بڑی مشکل سے یہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کو سہارا دے کے اس کو سٹیبل کر کے کھڑا کرے، نہ کہ اس پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار بنے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. میں اپنے بھائی آصف کو خصوصی طور پہ ان کی ساری ٹیم کو دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یقین دلاتی ہوں کہ آپ یہ جو ہمیں اکٹھا کر کے یہ گلدستہ پھولوں کا صحافتی برادری کا اکٹھا کر کے بٹھا لیتے ہیں اور ایسے ایسے پھول سجا دیتے ہیں کہ جن کو شاید میں اکیلے نہ اکٹھا کر سکوں اور نہ ان کی مہک سے اس طرح اس پنڈال کو معطر کر سکوں جس طرح کوشش آپ نے کی ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جو حکومتی کانٹے ہیں وہ ان پھولوں کے ساتھ جاری و ساری جو ہمارا رشتہ ہے، کیونکہ پھول کی خوبصورتی کانٹے کے بغیر چلتی نہیں ہے. تو ہمیں کانٹے آپ چنتے ہیں اور پھولوں کو ایک لڑی میں پروتے ہیں اور ہمیں ساتھ پھر بٹھا کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ حکومت اور صحافتی تنظیمیں اور صحافت یہ ایک دوسرے کے لیے آکسیجن کا سلنڈر ہے. کیونکہ حکومت آپ کے بغیر ہماری سانسیں گھٹتی ہیں اور آپ کی وجہ سے حکومت کی سانسیں بحال رہتی ہیں. تو دونوں کا رشتہ جو ہے یہی ایک لازم و ملزوم بانڈ ہے جو عوام کی عدالت میں ہمیں سرخرو کر سکتا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر بھائی یہ فرمائیے گا کہ آج پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے سابق سی سی پی او عمر شیخ کو ان سے اظہار ہمدردی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خان صاحب جس کی زیادہ تعریف کرتے ہیں یا قریب ہوتے ہیں اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اور ان کو مشورہ دیا گیا کہ پولیس افسران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، کسی کی نوکری نہ کریں. اس پر میں کیا تبصرہ کروں، یہ تو ان کے کمنٹس ہیں. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ ہمارا اس وقت جو انتظامی اور ایگزیکٹوز کا رول ہے وہ قانون کے تحت ہے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صوابدید ہے اور ان کا قانونی استحقاق ہے. انہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب شاہی خاندان ضلع سبحانی کی قیادت میں وہاں جاتی عمرہ یا ماڈل ٹاؤن میں شاہی پروانے جاری کیا کرتا تھا اور وہ شاہی فرمان سے بیوروکریسی ایک انگلی کے اشارے سے، قانون کی قلم سے نہیں، انگلی کے اشارے سے گھر جایا کرتی تھی. تو عثمان بزدار نے کسی کو انگلی کے اشارے سے نہیں کہا تم نے کل آفس نہیں آنا، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم جاب سے فارغ ہو.
عثمان بزدار جو ہے وہ قانون کی قلم سے اپنا استحقاق استعمال کر رہا ہے، اور انہیں اپنے دن جو ہے وہ شاید بھول گئے ہیں، لیکن تاریخ کے عراق میں فرعونیت کے جو باب انہوں نے لکھے ہوئے ہیں وہ زندہ ہیں درخشاں باب کی طرح. تو میں چاہوں گی کہ اس کو بھی وہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ان اوراق کو پلٹتے رہیں، تاکہ ان کو اپنا حقیقی چہرہ نظر آتا رہے کہ ان کے دور میں کیا ہوتا تھا، اور اب وہ ہمدردیاں اور جھوٹے مگرمچھ کے آنسو نہ بہائیں، اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. لاسٹ ویک کیونکہ آپ کا قذافی کی سن لیں، قذافی بیچارے کی سن لیں. شرط رکھی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آئیں گے تو استعفیٰ دیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور اس کے بعد پھر تحریک میں تیزی آئے گی؟ آپ بہت خوش ہیں. دیکھیے نواز شریف جو ہے وہ پردیسی بن کے دیس میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ آپ سنتے رہے ہیں کہ اکھیاں وڈیگ دیاں دل واجہ ماردہ، وہ سارا پی ایم ایل این کا ٹولہ اکھیاں وڈیگ کے دل واجہ مار رہا ہے، لیکن وہ دل پشوری کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اور قوم کے بچوں کو بیوقوف بنانے کا یہ عمل جاری ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہ میں ان کے گھر کا بھید ہی رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ وہ جان جائے پر سندھی کی حکومت نہ جائے، کیونکہ ان کی سانسیں جڑی ہوئی ہیں سندھ کی حکومت کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی سیاست اقتدار کے بغیر سندھ میں زندہ نہیں رہ سکتی. تو زرداری صاحب جو ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے ہیں اپوزیشن اور حکومت کے، وہ کبھی بھی ایک ٹکٹ پہ ایک مزہ لینے کے لیے اپوزیشن نہیں کریں گے. اور انہوں نے دکھائی ان کو سجی تھی، ماری کھبی ہے، تو اب تو مریم بی بی کے ہوش ٹھکانے آ جانے چاہیے. قذافی کا لاسٹ مولانا فضل الرحمان نے کہا کی ہے آپ نے راج کماری کو تو بہت نکارا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہاں میں نے ڈنڈے کی چوٹ پہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی ہے، ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے حکومت. 72 گھنٹوں بعد یہ حکومت نہیں رہے گی اگر مجھے گرفتار کیا. اس پر آپ مولانا کے حوالے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی سولڈ موقف کیوں نہیں دیتے آپ؟ میں نے رات کو مولانا صاحب کی کافی خدمت کی ہے. جو پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی خاطر تواضع بڑی اچھی طریقے سے کی ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگلی ڈوز کی ضرورت پڑ گئی ہے تو ڈاکٹر کا کام ہی مریض کو بر وقت دوائی دے کے اس کا علاج کرنا ہے. تو اگر انہیں کل والی جو ہے وہ پین کلر سے آرام نہیں آیا تو اب جو اینٹی بایوٹک دینا ضروری ہے. تو مولانا صاحب کا جو مرض ہے وہ لا علاج مرض ہے، اور وہ لا علاج مرض جو ہے وہ اس قوم کی قومی سلامتی کے لیے آہستہ آہستہ کینسر بنتا جا رہا ہے. اور جب کوئی جسم کے کسی حصے میں کینسر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنا بھی پیارا بازو ہو انسان کا، کتنی پیاری ٹانگ ہو، جسم کا جتنا بھی اہم ترین آپ کا اعضاء ہو، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کینسر زدہ ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اس اعضاء کو اپنے جسم سے کٹواتے ہیں اور خود کانسنٹ دیتے ہیں کہ کاٹ دیا جائے. تو پاکستان کی جڑوں میں یہ جو کینسر گھول رہے ہیں اور جس طرح زہر آلود پراپیگنڈا کر کے یہ پاکستان کے قومی اداروں کو اور قومی سلامتی کے اور دفاع کے ان اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، تو مولانا صاحب کا کینسر جو ہے اس کو قوم کو کینسر زدہ ہونے سے بچانے کے لیے، کیونکہ جسم کا حصہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ کینسر باقی جسم میں نہ پھیلے. تو مولانا صاحب پاکستان کی سیاست کو کینسر زدہ کرنے کا جو ایجنڈا لے کے چلے ہیں وہ صرف اور صرف مودی کی خدمت کر رہے ہیں. تو مودی کے یاروں کو پاکستان نے اور پاکستان کے اداروں نے جس طرح فکس کیا ہے اس کے لیے مجھے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں. مولانا صاحب انتظار فرمائیں، وقت پہ ان کی باری ضرور آئے گی. بہت شکریہ.
इजाफी। ये फरमाइएगा कि भूख में डाका भी पड़ गया, चोरी भी हो गई, लेकिन अभी तक चोर गिरफ्तार नहीं हुए। आपने कहा था कि चोरी हो जाएगी तो चोरों पे हमारी नजर है, उनको जरूर पकड़ा जाए। डॉक्टर साहब इसके साथ ये ऐड कर लें कि मोहम्मद अली दुरानी उनकी हाथी है और अपोजिशन के साथ ग्रैंड अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या हुकूमत की जानकारी में कास्ट किया गया? पहली बात ये है कि ये वो चोर हैं जो चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं, और ये वो चोर हैं जो चोर भी हैं और साथ चतर भी हैं, और चरब जुबानी से, ये इतनी जटाई से जिस तरह का बयानिया कौम के सामने रखते हैं, कौम जो है वो खुद इनको फिल्टर कर कर के फारग कर रही है। हुकूमत के हिस्से का काम, कानून के हिस्से का काम अवाम खुद कर रही है। तो इन चोरों ने अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है, और इंशाअल्लाह कानून जो है नो वन इज अबव द लॉ, उसकी अमलदारी को यकीनी बनाना है। जो दूसरी बात आपने कही है मोहम्मद अली दुरानी साहब की, तो देखें रात के अंधेरे में छुप छुप के मीटिंग्स करने का रिवाज एक जमात का रहा है, और वो कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जाके मिलते हैं, कभी वो किसी ना किसी चोर दरवाजे से अपना कोई ना कोई हामीगिर तलाश करके जेलों में भी मिलते हैं। तो हुकूमत जो है उसने डायलॉग से तो कभी इनकार नहीं किया, लेकिन देखना ये है कि वो डायलॉग जो है वो जात के लिए है या काज के लिए है। अगर काज के लिए है, नेशनल काज के लिए है, पब्लिक काज के लिए है, और आपके अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, तो हुकूमत हर किसी से डायलॉग करने के लिए तैयार है। लेकिन उसका मकसद अगर जात का दर्द है, कारोबार के साथ जुड़ा मफाद है, किसी से निजात का कोई चोर दरवाज़ा ढूंढना है, तो उसके लिए फिर वो अदालतें और पाकिस्तान के कानून है, उसके लिए अपोजिशन जो है अदालतों के और कानून के साथ डायलॉग करे, कानून के कटहरे में खड़े होकर कानून से डायलॉग करे।